بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمناف کے 5 بیٹے تھے۔ وہ عبدالشمس، ہاشم، مطلب اور حضرت واحق بن عبدالمنان کی بیٹی حضرت آمنہ تھی، جبکہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبدالمطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا خاندان حضرت عبدالمنان پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، جبکہ حضرت صاحب کی اولاد بنجارہ کہلائی۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت صاحب کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھی۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں، ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت اور کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ آپ ان سے سیرت اور حسین، خوبصورت، بے مثال نمونہ تھی۔ بنجارہ چونکہ قریش کی خاص تھی، تو حضرت صاحب ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مخالف سرداروں کے ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے۔ لیکن حضرت صاحب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور کردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت صاحب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبداللہ مطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیتا دربار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہاں ایک درخت کی اونٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے، اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوا ہونے کے بعد حضرت صاحب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں۔ ان کی حیرت سے مزید اضافہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبدالمطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت صاحب اس وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی آمنہ کی نکاح عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں، جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے رشتے کی بات کی، ایک دوست کے ذریعے حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبدالمطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسن نصیب اور صفت سے ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت بہا سے صفت موجود تھی۔ حضرت عبداللہ مطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معتزین کو لے کر قبیلہ بنو سہارا پہنچتے ہیں۔ وہاں دنیا کی خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں ہی 2 پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بن جاتی ہے۔ امام علی امام کثیر نے کتب سے مظاہرہ فرمایا اور مبارک دیا تھا جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن بعد تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو گاؤں میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب جفا جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعے کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے دن 3 دن تک نئے نکاح جوڑے کی تنہا نہ چھوڑا جاتا ہے۔ پھر شب جمعے کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری سے تشریف لائے اور جا کر وہ کعبہ پہ ہلاکی پرچم لہرا دیا، دنیا والوں کی خوبصورتی دی کہ آج نور محمدی مطلب پدر رحم مدر میں مطلب ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کچھ شب جمعے کو حضرت عبدالمطلب نے بنو شہر قیام تیار کیا، اور نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا بڑگاؤں میں مسیر فرمائی، اور یہ مقدس اور دلاوے نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک کی حضرت آمنہ کے وطن مبارک کے متعلق ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیق احتام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس کا تخت الٹ گیا اور وہ مدرور برگاہ الہی 40 دن شہر بھر مارا پھرتا رہا، اور فرشتے غموں
कसरत गैसो गजब स्याह खोता होकर इनके इब्ने अब्बास यह सदन के साथ भी जिसे नूर मुहम्मदी हजरत आमना के सुपुत्र हुआ। उनकी रात तमाम कामों का इतना हुई कि एक दूसरे से मशवरा करने लगे। मगफगरीक और मगवरी के चंद परिंदे और बाहरी जानवरों एक दूसरे की मुबारकबाद दी और वक्त आने वाला है जबकि खिताब जमीन के नूर आपस में कहा जाए कि आमीना ने इस मुस्तफा के मुसर्रर हो गई और उसने ऐसी शख्सियत जहूर में आई जो ज़मीन की आमीना और उनकी जुल्म को दूर करने वाले होगी। यह भी कहा जाता है कि तमाम दुनिया के बूत दूसरी सुबह सर को पाए गए। इबलीस का तख्ता पलट गया और दूसरे बादशाहों के तख्त भी सर नुप्त हो गए और इससे बादशाहों जुबानी गुफ्तगू से कसीर और दंग रह गई। उसी रात 200 औरतें हजरत से मर गईं और बहुत सी औरतें अंग्रेजी कलम मुत्तिला हो गईं। मुलाकात की निदा की गई कि सारे जहान को नूर अकीदत से मुनव्वर करो और ज़मीन आसमान के तमाम फरिश्ते खुशियाँ मुसर्रर में झूम उठें और दरोगा जन्नत को हुक्म हुआ कि फिरदौस में आला को खोल दो और सारे जहान को खुशबुओं से तर तर कर दो। ज़मीन आसमान के हर तबके और हर मुकाम में खुशखबरी सुना दी गई और ऐसा क्यों ना होता कि तमाम खैरात बरकत करामत और सदकात और अनवू इस्लाम पे और मुर्दा खोल के आलम अस्म बनी आदात का आलम तशरीफ़ लाए और करीब आ पहुँचा। यकीनन तमाम जहान वालों को मुनव्वर मुशर्रफ और मसरूफ़ होना चाहिए। नाजरीन, निरामी मौज को देखिए कि हज़रत आमना को बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई फर्जंद दौलत ना हुआ और ना ही हज़रत अब्दुल्ला से हुजूर के सिवा कोई और फर्जंद पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, आखिर अल्लाह पाक ने अपने जिस प्यारे महबूब के लिए ये कायनात सजाई तो उसकी बिदालत पे बेशुमार मौज सख्त नुमा हुआ। अल्लाह करीम मुझे आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक कलाम बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।